ہمارا جو موقف ہے وہ یہ کہ ہمیں لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے، قرآن کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ بنانا ہے، ان کا تعلق بہتر کرنا ہے۔ اللہ نے حضرت عزیر پر ایک کنڈیشن جو ہے لگا دی، ایک سچویشن، ایک سٹیٹ میں ان کو رکھ دیا، اس والی سٹیٹ میں جس میں اصحاب کہف تھے۔ اصحاب کہف کو 300 سال تک رکھا، ان کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں میعت عام، 100 سال تک ان کو نیند سلا دی اللہ نے، ایسی نیند، موت والی نیند کہ جو ڈیڈ سی اسکرولز ہیں ان میں جو لوگ تھے نا، ان لوگوں کی میں نے ایک لنک آپ کو بھیجا ہے، وہ لنک کو بھی ضرور پڑھیے گا آپ، کہ یہ لوگ تھے کون، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کا ایکچولی عقیدہ کیا تھا۔ ان لوگوں کا عقیدہ کیا تھا کہ یہ یہودی تو تھے، لیکن ان کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ ایک ہماری سلطنت بنے گی، ایک ہماری سلطنت فیوچر میں بنے گی، اور ہم نے تورا کو پڑھنا ہے زیادہ سے زیادہ۔ انسان پیسے کے پیچھے بھاگے گا تو پیسے کی محبت اس کے دل میں، انسان جو ہے دنیا کے پیچھے بھاگے گا تو دنیا کی محبت اس کے دل میں، انسان اگر مٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے بھاگے گا تو اس مٹیریلسٹک چیزوں کی محبت دل میں، اگر اس کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جائے تو اللہ کی محبت دل میں، پیغمبر کی طرف جائے پیغمبر کی محبت دل میں، قرآن کی طرف جائے تو قرآن کی محبت دل میں۔ تو چوائس ہمارا ہے کہ ہم کس راستے کو اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے چہروں کو موڑتا ہے، نہیں، ہم جو ہے پک کرتے ہیں کہ ہم کو کون سے راستے پر جانا ہے۔ آپ یہ دیکھیے گا قرآن میں جگہ جگہ لفظ مسجد استعمال ہوا ہے، مسجد کے معنی عبادت کی جگہ، سجدہ کرنے کی جگہ کے ہیں، اور یہ کرسچنس کے لیے، یہودیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یکساں استعمال ہوئے ہیں، کہ یعنی کہ کرسچنس ہوں، مسلمان ہوں یا یہودی ہوں، ان کی عبادت کی جگہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسجد ہی کہا ہے۔ یہ تو ہم نے اب اس دنیا کے اندر اس میں تفریق کر لی ہے کہ مسجد ایک ہماری ہے، ایک ان کے ٹیمپل ہے، اور ایک ان کا چرچ ہے، اور یہ تفریق انہوں نے کر لی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ دیکھیے یہاں پہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے مسجد، یہ ابھی اس وقت کی بات ہے جس وقت وہاں پہ کرسچینٹی تھی، مسلمان ان دیٹ سینس کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس وقت نہیں آئی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ لفظ مسجد یوز کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک کام آپ ضرور یہ کریے گا کہ چینل ہمارا وزٹ کریں، اور ویڈیو جب اپلوڈ ہوتا ہے تو وہاں لائک اور کامنٹ ضرور جو ہے آپ چھوڑیں، تو کامنٹ اور لائک سے ہوگا یہ کہ انگیجمنٹ جو ہے بڑھے گا، اور یوٹیوب پروموٹ کرے گا ہمارے ویڈیوز کو دوسرے لوگوں کی طرف انشاءاللہ۔ تو ذرا جو ہے آپ ایز اے ٹوکن آف تھینک آپ ہمارے لیے یہ کر دیں کہ ویڈیو پر آپ ضرور لائک اور کامنٹ جو ہے آپ ضرور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ۔ عزیز ساتھیو، آپ سب کو قرآن پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ ویلکم ٹو دا قرآن پوڈ کاسٹ، جہاں پہ ہم کرتے ہیں قرآن کی باتیں اور قرآن سے باتیں۔ تو جزاک اللہ خیر اس پوڈ کاسٹ کو جوائن کرنے کا، اور اس دفعہ ہم نے تھوڑی سی چینجز کی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ اس سے ذرا ہمیں بتا دیجئے کہ کیسا فیڈ بیک ہے۔ ایک تو ہم نے تھوڑا سا ویٹنگ روم اس میں رکھا ہے، تاکہ جو لوگ ساتھ ساتھ جوائن ہو رہے ہیں تو وہ ایک ویٹنگ روم میں سب جمع ہو جائیں، اس کے بعد پھر جیسے ہی سیشن سٹارٹ ہو تو وہ آ جائیں۔ تو اگر کچھ دوست ویٹنگ روم میں ہوں جس کے بارے میں کسی اور کو پتا ہو تو بتا دیجیے گا، کیونکہ ویسے نوٹیفیکیشن آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، تو تھوڑا سا میں ریکیپ کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے پہلی 12 آیات جو ہیں وہ سورہ کہف کی ہے، الحمدللہ وہ ہم نے کمپلیٹ کری ہیں، اور ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم 4 سیشنز کریں گے، ان 4 سیشنز میں ہم کمپلیٹ کریں گے سورہ کہف کو۔ لیکن جیسے جیسے ہم اس کے اوپر ریسرچ کرتے گئے، اور جیسے بھی ہمارا پرانا بھی جو مواد یعنی کہ کانٹینٹ تھا رکھا ہوا تھا، اس کو ہم نے مزید دوبارہ سے ریویو کیا، تو اب یہ کہ وہ 4 سیشن میں ابھی تک ہم نے صرف 12 آیات کو ہی کور کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اور ہماری زبان کو تقویت دے، اور اس کو کھولے، ہمارے دل کو کھولے، اور طاقت دے کہ ہم اپنا پیغام، اللہ کا پیغام ایکچولی اپنی زبان سے آگے لوگوں کو پہنچا سکیں، اور اس کام کو آگے بڑھا سکیں، کہ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک دعوت ہے وہ قرآن، اور قرآن اللہ کی دعوت ہے بنیادی طور پہ، اگر آپ دیکھیں تو یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو دعوت دے رہے ہیں انسانوں کو، وہ قرآن کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں، یعنی کہ اپنی توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اور تم اس قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے، جو کہ یہ بات بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، تاکہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ کی طرف لے جاتی ہے، اس کی آیات ہیں، اس کی نشانیاں ہیں، اس کی جو اوور آل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی تعریفیں کی جائیں وہ کم ہیں، اور وہ سب کے سب قرآن کے اندر موجود ہیں۔
تو اس عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارا ہاتھ بٹائیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کلاس کے بارے میں اور اس جیسی اور جو دوسری کلاسز ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ ہمارا جو موقف ہے وہ یہ کہ ہمیں لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے، قرآن کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ بنانا ہے، ان کا تعلق بہتر کرنا ہے۔ آپ اگر قرآن کی ایک آیت کو لے کر کے سوچتے ہیں اور اس سے آپ کو اللہ اس سوچ کی وجہ سے آپ کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ آپ عمل کرنے لگتے ہیں، تو اس سے بڑا ثواب کا اور اس سے بڑا نیک کام ہمارے لیے کوئی نہیں ہے کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اور انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری مدد فرمائے۔ تو آپ جانتے ہیں تعارف کے کوئی محتاج نہیں، استاد عماد ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میرا نام ہارون صدیقی ہے، میں اس پوڈ کاسٹ کا ہوسٹ ہوں، بلکہ ہم دونوں ہی اس کو کو ہوسٹ کرتے ہیں اور ایک مکالمے کی صورت میں تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو میری سمجھ میں آتا ہے، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے سمجھا ہے، اپنے استادوں سے پڑھا ہے اور سمجھا ہے، اور اس طرح سے استاد عماد جو ہے وہ ایک روایتی نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، اور میں اس میں جو ہے تھوڑا سا ماڈرن نقطہ نظر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے کہ یہی صرف جو ہم بات کر رہے ہیں صرف وہ آخری ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو بزرگ جو علماء بات کر چکے ہیں، ہر چیز بالکل اپنی جگہ پہ، اس کی تعظیم، اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنے توقیر، اس کی اپنی جگہ پر ہے، اور کسی سے کسی میں کوئی چیز کی تبدیلی نہیں ہے۔ اور باقی یہ کہ قرآن ایک بنیادی طور پہ ایسی کتاب ہے جو ہر شخص کے لیے ایک الگ اس کا ذائقہ ہے، ایک الگ اس کی سمجھ ہے۔ تو جب آپ پڑھیں گے آپ اس کو کیسے سمجھیں گے؟ یہ اللہ کی خوبصورتی، اسی لیے وہ ایک معجزہ ہے۔ معجزہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی دوائی ہے، ٹھیک ہے، جس کا اثر ہر شخص پہ اس کی شخصیت کے مطابق ہوتا ہے۔ تو قرآن کو اگر میں کہہ دوں کہ بس یہ ایک دوائی ہے اور یہ صرف سر درد کے لیے ہے اور آپ اس کو استعمال کر لیجئے، یا دل کے درد کے لیے ہے، یا دماغ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن ایک ایسی دوائی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کو یہ معجزہ ہے، ایک ون پل، ٹھیک ہے نا۔ میں پھر سائنس کی طرف چلا جاتا ہوں، لیکن ایک سائنس میں ہم آج کل ایک بہت بڑی تحقیق ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں سم آف آل تھیوریز۔ ایک ایسا فارمولا بنایا جا رہا ہے کہ جس فارمولے سے ہر فارمولا نکلے گا، وہ بہت بڑی ریسرچ ہے، وہ ہو رہی ہے۔ تو قرآن از آلریڈی دیئر، کہ وہ ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسا علم ہے قرآن، جس کے اندر ہر چیز کی دوائی ہے، ان دیٹ سینس، یعنی کہ شخصیتی طور پہ، پرسنالٹی کے طور پہ آپ کو کیسی افیکٹ کرتا ہے۔ اگر آپ سائنسدان ہیں، اگر آپ تاریخ دان ہیں، اگر آپ سیاست دان ہیں، اگر آپ جو ہے معیشت دان ہیں، اگر آپ جو ہے بزنس مین، آپ کو آپ کے لحاظ سے افیکٹ کرے گا، آپ کو آپ کے لحاظ کی چیز ملے گی اس کے اندر، عماد بھائی۔ صحیح، تو بالکل صحیح۔ معجزہ جو ہے نا، اس کے معنی یہی ہیں کہ وہ دکھنے میں، یا اس کی جو حیت ہے، آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے، پہچان نہیں سکتے۔ ابھی جو اس کی آیات ہم پڑھ رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے، کہ آیاتنا عجبہ، ابھی ہم نے سورہ کہف میں جو آیات پڑھی ہیں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری آیات ہیں ایسی عجب کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی، نشانیاں ہیں ہماری یہ۔ تو انشاءاللہ یہ تو ایک ایسی گفتگو ہے جس میں اگر ہم بیٹھ جائیں تو ہم کہیں سے کہیں چلے جائیں گے بہت۔ تو میں درخواست کروں گا استاد عماد سے کہ کنٹینیو کریں انشاءاللہ۔ آیت نمبر آئی تھنک 13 ہے جہاں سے ہم نے 13 سے ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ جی، بسم اللہ رب الرحمن اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، آیت نمبر 13 کا جو ہے میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ 13، 14، 15 تین آیتوں کا ترجمہ ہم کریں گے، اس کے بعد اسٹڈی جو ہے ہم لیں گے ہارون بھائی سے، اور کچھ باتیں میں جو ہے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربهم وزدناہم ہدی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ہم تم پر حق جو ہے واضح کرتے ہیں مکمل قصے کی صورت میں۔ انہم فتیۃ، بے شک وہ کچھ لوگ تھے، کچھ نوجوان تھے، آمنوا بربهم، جنہوں نے ایمان لایا اپنے رب پر، وزدناہم، اور ہم نے زیادہ کیا ان کو، ہدن، ہدایت میں۔ وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس
وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بیجا بات کریں گے۔ هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ تو 3 آیتیں جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصراً ہائی لائٹس کے طور پر، یا اس کو ایسے کہیں کہ انڈیکس کے طور پر، اللہ تعالیٰ نے کچھ پوائنٹس رکھے کہ اصحاب کہف ہے کون اور ان کو کس طریقے سے ہم نے پروٹیکشن جو ہے دی۔ اب یہاں اوپر مزہ چکانے کے بعد اب پوری بریانی اللہ تعالیٰ جو ہے سامنے پیش کر رہے ہیں، پورا واقعہ جو ہے اللہ تعالیٰ سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اب میں تم کو بتاتا ہوں، اب میں تم کو سناتا ہوں، اب میں تم کو سمجھاتا ہوں صاف صاف سیدھا سیدھا حق کے ساتھ کہ ان کا واقعہ کیا تھا۔ انہم فتیۃ، پھر اللہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ نوجوان تھے، چند نوجوان، آمنو بربہم، جو ایمان لائے تھے اپنے رب پر، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کے لیے ہدایت کا راستہ اور جو ہے صراط مستقیم جو ہے سیدھا راستہ ان کے لیے واضح جو ہے کر دیا تھا، ان کے ایمان کو، ان کے تقوی کو ہم نے بڑھا دیا۔ اس سے یہ ایک انڈیکیشن ملتا ہے کہ یہ جو ہے پہلے سے مسلمان نہیں تھے، ٹھیک ہے، پہلے سے ایمان والے نہیں تھے۔ دیکھیے جب بھی ہم ٹرم یوز کریں گے، میں یا ہارون بھائی، مسلم والا، تو اس کو آپ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیشن کا تصور مت کریے۔ مسلم مومن ان کو بھی ہم کہہ رہے ہیں جو پچھلے زمانے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور یقین رکھتے تھے۔ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، وہ مسلم اور مومن والی کیٹیگری میں آتا ہے۔ خود اللہ کہہ رہے ہیں انہم فتیۃ آمنوا، کچھ لوگ تھے، کچھ نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کے جو ہے ہدایت والے راستے کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ہم نے پریویس سیشن میں دیکھا تھا جس کے اندر ہم نے یہ بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے لیولز آف ایمان کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ ہم جتنا پریکٹسنگ مسلم بنیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے اتنا اچھائی والا، اتنا بہتری والا، اتنا جو ہے سیدھا راستہ واضح کرتا جائے گا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم جو ہے انسان کو دونوں راستے بتاتے ہیں۔ اب وہ جس راستے کو پک کرتا ہے وہ راستہ ہم اس کے اوپر کھولتے چلے جاتے ہیں۔ اگر انسان نیکی والا راستہ اختیار کرے، دین والا راستہ اختیار کرے، اچھائی والا، بھلائی والا، حق والا راستہ اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ اس راستے کے دروازے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک اس کے لیے کھولتے جاتے ہیں، تو اس کے جو لیولز آف ایمان ہیں وہ بڑھتا رہتا ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، دیکھیں اتنا لیول بڑھا، اتنا لیول جو ہے بڑھ گیا، اللہ تعالیٰ اتنا ان کو مضبوطی دیے ہیں کہ اللہ کہہ رہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا کہ اب وہ کھڑے ہو گئے۔ بیزاری کا جو ہے اب وہ اعلان کر رہے ہیں اپنی قوم سے، اور کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں اِذْ قَامُوا فَقَالُوا، اور انہوں نے بے ساختہ اعلانیہ طور پر کہنا شروع کر دیا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہی ہے جو یہ زمین اور آسمان کا رب ہے۔ اگر آپ پریویس نیشنز کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو یہی چیز ملتی جائے گی کہ پہلے خفیہ طور پر تبلیغ ہوتی تھی، اس کے بعد علل اعلان جو ہے تبلیغ کا ذکر کیا جاتا۔ جیسے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا کہ شروعاتی دور میں پروفٹ محمد اور ان کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی کہ خفیہ طور پر جو ہے تم دین کی تبلیغ کرو۔ پھر اس کے بعد دل ان کے جب مضبوط ہو گئے، ایمان جب ان کا پختہ ہو گیا، تو وہ کھل کر جو ہے لوگوں کے سامنے بولنے لگے۔ سیم ایسا ہی معاملہ ہوا حضرت ابراہیم کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پہلے سوچنے لگے، غور و فکر کرنے لگے، اور اس کے بعد جب وہ حق کی تلاش میں نکلے، آسمان کو دیکھا، سوچے کہ کیا سورج میرا خدا ہے؟ نہیں۔ کیا چاند میرا خدا ہے؟ نہیں۔ کیا ستارے میرے خدا ہے؟ نہیں۔ ساروں کو ریجیکٹ کرنے کے بعد جب انہوں نے کہا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو ان ساری چیزوں کا بنانے والا ہے، پھر اللہ نے ان کے دل کو، ان کے ایمان کو، ان کے جو ہے تقوی کو مضبوط کر دیا۔ پھر وہ علل اعلان لوگوں کے سامنے کھلم کھلا بولنے لگے کہ میں تمہارے بتوں کو، بنائی ہوئی چیزوں کو نہیں مانتا۔ سیم یہی معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا کہ شروع میں خفیہ طور پر ہونے لگے، پھر اس کے بعد علل اعلان ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب وہی ہے جو زمین آسمان کا رب ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، کہ آلیہ، کہ ہم اب اس کے علاوہ کسی دوسرے کو خدا نہیں مانیں گے۔ اگر ہم ایسا کر دیں گے اذن شططا، تو یہ تو بڑی جو ہے بیتوکی اور جاہلانہ بات ہوگی۔ اب پھر اپنی قوم کی طرف یہ بولنے لگے ہؤلاء قومنا،
یہ ہماری قوم ہے، یہ ہماری بستی کے لوگ ہیں، یہ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے رشتہ دار، فرینڈس، فیملی والے، کلیگس اور جو ہے پڑوسی ہیں، اتخذوا من دونہ آلہہ، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو جو ہے خدا بنا لیا ہے، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اب جب یہ دوسرے کو خدا بنا ہی چکے ہیں تو کیا ان کے پاس کوئی ایسی مضبوط دلیل ہے کہ جو یہ لے کر آئے سامنے، اور تاکہ ہم بھی جو ہے اس کو ہی قبول کریں؟ اگر نہیں ہے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے زیادہ بدترین، اس سے زیادہ ظالم شخص کون ہوگا جو اللہ کے معاملے میں جھوٹ جو ہے باندھے، کہ جو حق ہے، جو صحیح خدا ہے اس کو چھوڑ دے اور دوسرے کو جو ہے خدا پانے لگے۔ تو یہاں تک جو ہے ہم نے ترجمہ کیا ہے۔ ہر میں آپ جو ہے یہ 3 آیتوں پر اپنی اسٹڈی رکھیے گا، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ خیر عماد بھائی۔ ایک تو جو آپ نے پہلی والی بات کی تو میں اسی میں دیکھ رہا تھا ذرا سا، تو سورہ حج کی ایک آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ هو سماکم المسلمین، یعنی کہ ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، پسند کیا یا رکھا، یہ بات ہو رہی ہے تمام لوگوں سے، تقریباً وہ لوگ بھی جو مسلمانوں سے پہلے تھے، تو اور یہ بات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام ہی لوگوں کو مسلمان کہا۔ مسلمان کا مطلب جو لوگ ایمان لائے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ۔ اچھا، تو میں ذرا چاہ رہا تھا کہ اس بات کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ اس کے بعد ہم جو آج بات کر رہے ہیں آیت نمبر 13 کی، تو پیچھے سے کنیکٹڈ ہے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کہ ہم آپ کو حقیقت کا قصہ یا صحیح بات بتاتے ہیں۔ دیکھیے اس میں جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، جو یعنی کہ اس سے پہلے مسلمان یا یہ سمجھ لیجیے کہ ایمان والے نہیں تھے، اور اس وقت ایمان والا کون تھا؟ جو کہ کرسچنز تھے یا جوز تھے۔ اس بات کی تحقیق ہو چکی ہے بہت حد تک، اور اس بات کو سب متفق ہیں کہ یہ کرسچنز تھے، اصحاب الکہف۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو کہ ایمان لے کر آئے تھے، اور ایمان لانے والے ان لوگوں میں یہ تازہ تازہ شامل ہوئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی واضح طور پہ کہا ہے کہ جو کوئی ایمان لے کر آیا اور جس نے ہمارے پر ایمان لا کے اپنے آپ کو ہمارے سپرد کیا، اس کو کیا ہوا کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے باندھ دیا ان کے دل کو۔ یہ دل کو جو باندھ دینا ہوتا ہے نا، یہ ایسے ہی ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں اور ہمارا دل جو ہے وہ ڈوب رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ، ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم ناکام ہو جائیں گے، شاید ہم نقصان اٹھائیں گے، شاید ہمیں اس میں کامیابی نہ ملے۔ تو یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے کہ کس کو کامیابی دینی ہے اور کس کو کامیابی نہیں دینی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہمت دی اتنی کہ جب وہ آپس میں بات کرنے لگے اور کہنے لگے کہ بھئی ہم اپنے رب کے علاوہ کسی کو نہیں مانیں گے، اللہ نے ان کے دلوں کو اتنی تقویت دے دی کہ وہ اس بات پر ڈٹ گئے۔ دیکھیں یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو ایک اپنی آیت بنا دی، آیات ناجبہ، اور ان کو اللہ تو سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک پوری دنیا کے لیے، ہم آج تک ان کی بات کر رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں، اس لیے کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کھڑا ہوا۔ وہ اس بات کے اوپر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کے مالک ہیں، اور انہی کو مانتے ہیں۔ جو اس وقت جو قصہ چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو پیگنز تھے، پیگنز کیا ہوتے ہیں؟ پیگنز وہ ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں، گاڈ اینڈ گاڈیسز، اور رومنز جو تھے وہ زیادہ تر پیگنز تھے۔ ان میں مختلف اور بھی جو تھے مذاہب تھے، لیکن میجورٹی جو تھی وہ ان کی ایک ایسے اس کو فالو کرتی تھی جس میں ایک سے زیادہ خدا تھے۔ تو ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے، ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ جس وقت رومنز نے ٹیمپل کو، یعنی کہ یہودیوں کی جو ان کی عبادت گاہ تھی اس کو قبضہ کیا، اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ کچھ ایسی شرائط رکھیں جس سے بہت سارے یہودی جو تھے وہ کنورٹ ہونا شروع ہو گئے پیگنزم میں، اور کچھ جو تھے وہ بھاگ گئے، کچھ بچ گئے۔ اس میں اسی وقت اس سے کچھ 50-60 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آ کے گزر کے گیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے گئے تھے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ کنورٹ ہو رہے تھے عیسائیت کی طرف آہستہ آہستہ، اور کچھ عیسائی ہو چکے تھے۔ تو ان لوگوں کا بھی تعلق انہی لوگوں میں سے تھا جو کہ عیسائی تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے،
اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے شر سے بچانا چاہتے تھے جو لوگ ان کو پش کر رہے تھے یا ان کو جو ہے وہ اس طرف لے کے جانا چاہتے تھے جہاں پہ ان کو ایک سے زیادہ خدا کی عبادت کرنی پڑتی. تو یہ اسی بارے میں پوری بات ہو رہی ہے. اچھا، ایک جو ہم اس سے پہلے ہی بات کر چکے ہیں رقیم والی، اور اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ والی بک ہے جس پہ ہم نے اس دن بات کی تھی. اور یہ بک جو ہے اگر آپ کو دکھی ہے تو اس کو بھی میں نے اسٹڈی کیا ہے، تمام باتیں وہی دکھ رہی ہیں. یہودیوں کے حساب سے ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس بات غور سمجھیے گا. دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر نظام کو آیات کے ذریعے بنایا ہے، سمجھایا ہے. بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہمیں جو سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ نشانیوں کے ذریعے سے، اس نے اپنی نشانیوں کے ذریعے سے ہمیں ان چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کری ہے. دیکھیے، جو اصحاب کہف کا قصہ ہے یہاں پہ، اصحاب الکہف و رقیم، رقیم اور کہف دو الگ الگ گروہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو کہف والا گروہ ہے یعنی کہ وہ 7 8 9 لوگ یا 5 لوگ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو 309 سال کے بعد ظاہر کر دیا، وہ نظر آ گئے. اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اس وقت کی جو رومن امپائر تھی وہاں پہ اس وقت لوگ بنیادی طور پہ کرسچن ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک ایمان ان کے دلوں میں اس طرح سے نہیں آیا تھا جس طرح سے آنا چاہیے تھا. یعنی کہ ان کو آخرت پہ یقین نہیں تھا، اور بھی ان کی کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ان کے اندر ابھی تک پوری طرح سے داخل نہیں ہوئی تھی. اس قصے سے، ان لوگوں کے اٹھنے سے، ان لوگوں کے باہر آ کے بتانے سے کہ ہم اتنے عرصے سوتے رہے، یا ان لوگوں کے فگر آؤٹ کرنے سے کہ اتنے عرصے سوتے رہے، یہ بات کی دلالت ہو گئی کہ جو قیامت ہے وہ آئے گی. جب اللہ لوگوں کو اٹھانا 300 سال کے بعد اٹھا سکتا ہے تو اللہ لوگوں کو قیامت کے بعد بھی اٹھا سکتا ہے. اچھا، اب اس کے بعد ایک بہت بڑی سلطنت قائم ہوئی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رومن امپائر تھی، اور جس کی بنیاد جو تھی وہ کیتھولک جو مذہب ہے عیسائیوں کا اس پہ تھی. اسی طرح سے جو دوسرے لوگ تھے رقیم والے، جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ تھے جو ڈی ایس ایس ہیں یعنی کہ ڈیڈ سی اسکرول والے لوگ، ان کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا. یہ بات 1946 1947 میں جا کے لوگوں کو پتہ چلی ہے کہ جو ڈیڈ سی ہے یعنی کہ وہ جورڈن ویلی جو ہے اسرائیل میں، وہاں پہ جو بہت سارے غار ہیں، 12 یا 15 غار ہیں، ان میں یہ لکھی ہوئی کتبے یا لکھے ہوئے اوراق ہیں. تو وہ وہاں سے نکلنا شروع ہوئے اور وہ نکلے. یہ دریافت ہوئی ہے 2200 سال کے بعد. سیکنڈ آیا تو آیاتنا، ہماری آیات، ان میں سے ایک آیت جو تھی اصحاب الکہف والی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو 309 سال کے بعد ظاہر کر دیا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا دنیا میں کیا چینج آئی کہ رومن امپائر کھڑی ہوئی، اور اس رومن امپائر نے دنیا پہ تقریباً 1500 سال کے قریب، 1200-1500 سال کے قریب حکومت کری. تو اس کو آ کے پھر مسلمانوں نے ختم کرا، مسلمانوں نے اس امپائر کو ختم کرا، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کی ایک حکومت چلی. تو اب جو دوسری آیت ہے جس کو ہم رقیم کہہ رہے ہیں، وہ 2200 سال، اپروکسیمیٹلی 2200 to 2300 ایئرس کے بعد وہ ظاہر ہوئی ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ دیکھیے 1960 سے اسرائیل کا ایک سلطنت تو نہیں، ایک کنٹری بنا، جس کنٹری نے آہستہ 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 اپنی طاقت کو بڑھایا، اور آج ہماری کیلکولیشن کے حساب سے ایک بہت بڑی طاقت ہے. اب جو جنگیں ہوتی ہیں یا اب جو کنٹرول ہوتا ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتا جیسے پہلے زمانے میں ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ سے زیادہ ایریا آپ نے گھیر لیا، یا نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی کہی ہوئی بات کو کوئی انکار نہیں کر رہا تو سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کے کنٹرول میں ہے. تو آج اس کی طاقت کہاں پہنچ چکی ہے. ایک بات اور میں آپ کو واضح طور پہ بتاتا ہوں، اور اس کی مثال بھی دوں گا انشاءاللہ قرآن سے، کہ جب بھی کوئی گم ہوئی امپورٹنٹ چیز آپ کو مل جائے واپس، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کچھ ہمت، برکت یا آپ کی رہنمائی فرمانے والے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کو کچھ نہ کچھ ایک بڑی آپ کی امپروومنٹ یا آپ کی ترقی ہونے والی ہے. ایک مثال اس کی یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں آپ دیکھیے گا کہ اسی طرح سے جو آیت ہے ایک 247، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منهم ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم
वल-जिस्म। ये किसके बारे में बात हो रही है? ठीक है, ये बात हो रही है तालूत के बारे में। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि मैं तालूत को बना रहा हूँ तुम्हारा क्या एग्जैक्टली तुम्हारा बादशाह, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, तालूत को क्यों बना रहे हो? इल्म वाले तो हम हैं, पढ़े लिखे तो हम हैं, आपकी बात करने वाले तो हम हैं, आप तालूत को क्यों बना रहे हैं? अल्लाह ने कहा क़ाल लहुम नब्बियुहुम इन्ना आयाता मुल्किही इन्ना आयातकुम ताबूत फीही सकीना। ठीक है, मैं उसको बना रहा हूं और ये मेरी तरफ से है। इसकी एक निशानी ये है कि तुमको एक ताबूत, ठीक है, जो कि तुम्हारा गुम हो गया था, ठीक है, और उस ताबूत में क्या था? तुम्हारे लिए तस्कीन, तुम्हारे लिए आराम, तुम्हारे लिए कंफर्ट, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू की ताला की तरफ से जो कंफर्ट की चीजें थी वो तुम्हें वापस मिल जाएगा। और क्या होगा कि उसकी उसको कौन लेके आएगा? और वो उनके लिए क्यों था? क्योंकि उसके अंदर तरह का आल मूसा व आल हारून, यानी कि मूसा आल मूसा व आल हारून के जो तरह का था, यानी कि उनकी जो छोड़ी हुई चीजें थी वो थी। यानी कि जैसे हमारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद व सलाम उन पर, कि उनको जैसे वो हमारे लिए अहम हैं, हमारी मोहब्बत है उनके साथ और हम उनकी चीज़ों को रखते हैं, इसी तरह से यहूद के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मूसा अलैहिस्सलाम उनके एक नबी थे गुजरे, और हारून अलैहिस्सलाम जो थे उनके भाई उनके साथ थे, तो उन्होंने उनकी मोहब्बत उनके साथ थी। तो उनकी जो बाक़ियात थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि एक संदूक में रखी हुई थी, जिसमें मैंने उसका लिंक व्हाट्सएप के उस पर भी भेजा है, कि जो उनके टैबलेट्स थे, या टैबलेट कह सकते हैं आप उनको, या तख्तियाँ, या आप ये कह सकते हैं कि जो तौरा जो वो आया था तूर से लेकर के हज़रत मूसा, वो थे, वो गुम हो गया था। तो अब ये पूरा एक चैप्टर है जिस पे हम पूरे एक और महीने की जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जो मैं बात बताने की वो सिर्फ ये है कि जब ये मिला है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये एक निशानी बताई है कि तुमको ये मिल रहा है, ये मेरी तरफ से है, और मैं इस आदमी को बना रहा हूँ किंग, और ये भी मेरी तरफ से है। और जो दूसरे ये कह रहे हैं कि हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, नहीं 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 नहीं, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, ये लोग ये करेगा। उसके बाद इतनी बड़ी सल्तनत कायम हुई इनकी, ठीक है ना, जिसकी जिस जिस सल्तनत को ये आज तक याद करते हैं। तो इसी तरह से ये भी ये भी निशानी कि ये जो रकीम यानी कि डेड सी स्क्रोल्स मिले, तो इसके बाद आप देखिए ऐसे ग्रेजुअली आहिस्ता 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 पिछले 50 साल की हिस्ट्री उठा कर देखिए, और अभी क्या होने वाला है कि आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा जरा, कि जो डेड सी स्क्रोल्स हैं, इनमें जो लोग थे ना, इन लोगों की मैंने एक लिंक आपको भेजा है, वो लिंक को भी जरूर पढ़िएगा आप, कि ये लोग थे कौन, ठीक है, और इन लोगों का एक्चुअली अकीदा क्या था। इन लोगों का अकीदा क्या था कि ये यहूदी तो थे, लेकिन इनका एक अकीदा ये था कि एक हमारी सल्तनत बनेगी, एक हमारी सल्तनत फ्यूचर में बनेगी, और हमने तौरा को पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, तो ये जो लोग थे, इनका एक नाम भी है, एसेंस करके इनका नाम है, एसेंस। The essence are what we might best call an apologetical sect of Judaism, and apologetic sect on is one of the thinking of itself as first of all the true from their religion. In fact, that's part of their terminology. तो ये लोग उन गारों में बैठ के अल्लाह की इबादत कर रहे थे, और इस इंतज़ार में थे कि हमारा दोबारा रिटर्न आएगा, और एक डेविड और सोलोमन के जैसा कोई किंग आएगा, और हमारी जो है, जिसको हम मसाया भी कह देते हैं कभी, और कभी हम मतलब उसके डिफरेंट नाम हैं, और हमारी सल्तनत दोबारा बनेगी। जब ये स्क्रोल्स निकले हैं, और इन्होंने ये लिखे हुए थे, सारी चीज़ें लिख लिख के इन्होंने जो है ना सब जमा कर रखा था। आप देख लीजिए क्या तारीख क्या कहती है, 1950 से लेकर के, और 1940 से 45 से लेकर के अब तक की आप देख लीजिए दुनिया किस तरफ जा रही है। आगे कुछ और चंद दिनों में इसके खदोखाल और वाजे हो जाएंगे। आप लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आप देखिएगा कि ये एक सल्तनत बनती जाएगी, बनती जाएगी। आज भी सल्तनत ही है, दुनिया की सबसे बड़ी पावर इस वक्त जो है वो जो है क्या कहते हैं, अपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा एलाई है इसराइल का। तो आप मतलब इट्स लाइक इट्स द पावर।
تو آپ اس کو کسی بھی نام سے وہ کر سکتے ہیں. ہمارا موقف، ہماری بات کوئی پولیٹیکل نہیں ہے، ہم تو صرف ہسٹری کو پڑھ رہے ہیں، ہسٹری کو دیکھ رہے ہیں، اور ہسٹری کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بات آگے اسی طرح سے جائے گی اور یہ ایک بہت بڑی سلطنت بن جائے گی. تو بہرحال آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا ڈیفینیٹلی، بیکاز کہ ہم ڈیفینیٹلی اس طرف اس پارٹی میں ہیں جس پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے، اور وہ پارٹی ہے جو پارٹی کے مطلب ہمیں گریونسز ہیں اور بہت ساری ناانصافیاں ہیں. لیکن میں ہسٹری سے یہ بات جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ بات ہسٹری سے یہ دکھ رہی ہے اور یہ اسی طرف جا رہا ہے اور اسی طرف ہوگا. بہرحال یہ ایک میری رائے ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن میں نے جو سمجھا ہے قرآن سے اور جو میں نے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. اسی طرح سے اس کی ایک اور مثال حضرت یوسف علیہ السلام ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ گم ہو گئے تھے، ایک بہت ہی قیمتی چیز گم ہو گئی تھی، اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہے بہت عرصے تک. اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام ملے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی سلطنت تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کا کنٹرول تھا پوری ایجپٹ کے اوپر، ٹھیک ہے. فیروز کی جتنی بھی سلطنت تھی اس کے اوپر آلموسٹ حضرت یوسف علیہ السلام کا کنٹرول تھا. وہ اپنے سارے بھائیوں کو لے گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو لے گئے، انہوں نے لے جا کے ایجپٹ میں بسایا. ہسٹری پھر یہ بتاتی ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد پھر کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ سب ریورس ہو جاتا ہے. تو ابھی تو یہ اس طرف بننے کی طرف جا رہا ہے، میں ہسٹری سے یہ بات بتا رہا ہوں. ابھی جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ بننے کی طرف جا رہا ہے. اب وہ ریورس کب ہونا شروع ہوگا وہ ہمیں نہیں پتا، اللہ جانتا ہے، اور اس کی ڈسکس ہم انشاءاللہ کریں گے سورہ بنی اسرائیل میں، جب اللہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے پھر وہی کیا تو ہم پھر وہی کریں گے. عماد بھائی صحیح، بالکل صحیح. وہ آیت ہے نا سورہ بنی اسرائیل کی، تو وہ کب ہوگا اس پہ ہم پھر سورہ بنی اسرائیل پہ جب پہنچیں گے تو دیکھیں گے. لیکن ابھی تو یہ سب دکھ ایسے ہی رہا ہے کہ اس طرف ہی جا رہا ہے. اور اسی طرح سے سورہ بنی اسرائیل کی ایک اور آخر کی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کو جو ہے نا ریپ کر لیں گے، جمع کر لیں گے پوری دنیا سے ایک جگہ پہ. تو یہ بھی سب اسی طرف جا رہا ہے. اینی وے وربتنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. ٹھیک ہے نا، یہ ایمان کی وہ چیز ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو اپنے رب کو جو ہے نا وہ بس پہچان لیا ہے، پکڑ لیا ہے، وہی ہمارا رب. تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کرا، ان کے دل کو مضبوط کر دیا، ایسا مضبوط کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنی رحمت نازل کر دی. تو یہ تفسیر تو ہماری ان دو آیت کی تھی، لیکن اس سے اتنی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اتنی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ ہم اگلے 5 لیکچر بھی ان 2 آیت کے اوپر اور 4 آیت کے اوپر کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ وقت کم ہے تو میں چاہوں گا کہ عماد بھائی آپ ذرا سا کوئی کوشچن پوچھیں تو پھر ہم جو ہے نا اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات جو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ آمنو وہ ایمان لائے تھے، ٹھیک ہے. ابھی ان کا ایمان ایک لائے تھے، ایک لیول پہ تھا، وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تقویت کو بوسٹ لگایا، اس کو بڑھایا. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ ایک سٹیپ جائیں گے وہ 10 سٹیپ آئے گا، آپ 10 جائیں گے وہ 100 آئے گا، آپ 100 جائیں گے وہ 1,00,000 آئے گا. یہ بالکل یہی فارمولا، یہی ہے. تو آپ ایک سٹیپ دور ہوں گے وہ نہیں دور ہوگا، وہ وہیں کھڑا ہوا ہے اللہ وہیں کھڑا ہوا ہے، ہم آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. اللہ معاف کرے، استغفر اللہ. تو جی عماد بھائی. جی ہاں بھائی، ماشاء اللہ بڑا جو ہے ان ڈیپتھ اسٹڈیز کے اوپر چل رہی تھی. بنی اسرائیل والا سورہ جب ہم کریں گے تو بڑی شاکنگ چیزیں جو ہے انشاءاللہ سننے والوں کو سننے میں آئے گی. تو 3 باتیں جو ہے میں اس آیت سے نکالا ہوں جس کو ابھی ہم نے کیا. ایک تو وربطنا علی قلوبہم والی آیت، اور دوسرا جو ہے جو سچویشن وہاں چل رہی تھی اور کیوں ان کو بھاگنا پڑا وہاں سے. 3 پوائنٹس میں نے جو ہے لکھے ہیں یہاں پر سامنے رکھنے کے لیے آپ لوگوں کے. ایک تو ہم نے بات کی وربطنا علی قلوبہم، قلب کے تعلق سے. دوسرا ہم نے بات کی کہ جس زمانے میں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے وہاں پر جو ہے یہ واقعے کا پیش آنا یہ اس وجہ سے بھی تھا کہ وہاں پہ آخرت کو لے کر، آفٹر لائف کو لے کر جو ہے کنفیوژن تھا کہ کیا واقعی مرنے کے بعد انسان زندہ ہوگا یا نہیں، ٹھیک ہے، یا کیسے اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو واپس سے زندہ کریں گے اس تعلق سے. تو یہ جو قلب کا معاملہ ہے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ دل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن میں. کنڈیشنز آف ہارٹ کے بارے میں اگر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہارٹ دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے انسان کی باڈی میں، اور ساری جو چیزیں ہوتی ہے وہ ہمارے دل سے ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ اللہ 2 راستے بتاتا ہے کہ جس بھی راستے کی طرف تم جاؤ گے
تو پھر اس راستے کے جو ہے دروازے اللہ کھولے گا۔ بنی اسرائیل کے تعلق سے، یہودیوں کے تعلق سے، وہ یہودی جو پکے سچے یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، ان لوگوں نے کہا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہ جب حضرت عیسیٰ آئے اپنی ٹیچنگز جو ہے پیش کرنے لگے تو وہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں نہیں، ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو یہ نئے ٹیچنگز کی، یہ نئے دین کی، یہ نئے گائیڈ لائنز کی ضرورت نہیں ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل تو ریپڈ ہے علم والی باتوں میں، تو ہم کو پھر ایک ایڈیشنل چیز یا وہ چیزیں جو ہمارے جو ہے خلاف ہو، ہماری خواہشات کے خلاف ہو، وہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، آلریڈی بہت سارا علم ہمارے پاس ہے۔ قلوبنا غلف، دل ہمارے ریپڈ ہیں۔ اسی کے نیکسٹ پیج میں اللہ کہتے ہیں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دل ریپ ہیں، لیکن کس چیز سے ریپ؟ وہ جو بچڑے کی ان لوگوں نے پوجا کی، اللہ کو چھوڑ کر جو سب سے بڑا ظلم ان لوگوں نے کیا کہ دوسرے کو خدا بنایا۔ اور بتایا جاتا کہ اگر جب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہ بھی بتایا گیا کہ جب اس بچڑے کو ختم کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا، جلا دیا گیا اور اس کی راکھ جو ہے پانی میں بہا دی گئی، تو اس بہے ہوئے پانی اس کو ان لوگوں نے پیا۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ جو بدماش قسم کے تھے، وہ لوگ جو یقین نہیں کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، ان لوگوں نے اس پانی کو پیا تو ان کی اس پانی کے پینے کا ذریعہ بنا کہ ان کے دل کے اندر اس بچڑے کی محبت بس گئی۔ اللہ کہہ رہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ٹھیک ہے، ان کے دل بھر گئے ہیں عجل کی محبت سے، عجل کے اور کفر کی محبت سے۔ ٹھیک ہے، تو جو انسان کفر کی طرف جاتا ہے، جو انسان ناشکری کی طرف جاتا ہے، جو انسان غلط کام کی طرف جاتا ہے، جو انسان اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جاتا ہے، تو اس چیز کی ہی محبت اللہ اس کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں۔ انسان پیسے کے پیچھے بھاگے گا تو پیسے کی محبت اس کے دل میں، انسان جو ہے دنیا کے پیچھے بھاگے گا تو دنیا کی محبت اس کے دل میں، انسان اگر مٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے بھاگے گا تو اس مٹیریلسٹک چیزوں کی محبت دل میں، اگر اس کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جائے تو اللہ کی محبت دل میں، پیغمبر کی طرف جائے پیغمبر کی محبت دل میں، قرآن کی طرف جائے تو قرآن کی محبت دل میں۔ تو چوائس ہمارا ہے کہ ہم کس راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے چہروں کو موڑتا ہے، نہیں، ہم جو ہے پک کرتے ہیں کہ ہم کو کون سے راستے پر جانا ہے۔ اور ایک چیز یہ کہ سورہ ناس میں ہم دیکھتے کہ دل کے اندر کون بیٹھا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ ورکنگ پلیس ہے شیطان کا۔ ٹھیک ہے، شیطان دل میں ہی بیٹھتا ہے، دل میں ہی وسوسہ ڈالتا ہے، اور ہم بڑی شان کے ساتھ بولتے کہ میں دماغ سے فیصلے کرنے والا نہیں ہوں، میں دل سے فیصلے کرنے والا ہوں۔ تو دل سے فیصلہ کرنا ہے تو پہلے دل میں جو بات آ رہی ہے اس کو اینالائز کرو ذہن سے کہ کیا وہ حق کی طرف لے جانے والی بات ہے یا گمراہی کی طرف لے جانے والی بات ہے۔ حق کی طرف یہ نوجوان گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ربطنا علی قلوبہم، ان کے دلوں کو جما دیا اور بڑھا دیا ان کے تقوی کو۔ تو یہ ایک بات ہوئی کنڈیشنز آف ہارٹ کے بارے میں۔ اور اللہ تعالیٰ اگر اس کا نچوڑ نکالے تو اللہ کہتے ہیں کہ کافروں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے قفل جو ہے لگا دیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، ان کے دلوں پر جو ہے مہر لگی ہوئی ہے۔ دوسرا، مومنین کے دل کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ بڑھوتری ہوتی جاتی ہے، تقویٰ بڑھتے جاتا ہے، زدناہم ہدیٰ ہوتے رہتا ہے۔ منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے، کنٹینیوسلی اللہ تعالیٰ ان کے اس مرض کو، اس کنفیوژن کو، اس جو ہے ان کے دل میں جو ڈاؤٹس آ رہے ہیں اس ڈاؤٹس کو انکریز کرتا رہتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے دل کا محاسبہ کریں کہ ہمارے دل کی کیا کنڈیشن ہے، کیا کیفیت ہے، اور ہمارے دل میں اچھی باتیں آتی ہیں یا بری باتیں آتی ہیں۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہوا۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ اس زمانے میں جو کنفیوژن چل رہا تھا کہ آفٹر لائف کے بارے میں کہ کیا یہ حقیقی طور پر ہونے والا ہے یا نہیں۔ دیکھیے، یہ بڑا جنرل چیز ہے جو نہ صرف اس زمانے کے لوگوں کے ذہن میں آیا بلکہ پیغمبروں کے ذہن میں تک یہ سوال آیا تھا۔ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 259 اللہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ تو حضرت عزیر کے بارے میں بتایا گیا کہ جو ہے وہ ایک بستی کے پاس پہنچے، یہ بستی جو ہے بیت المقدس میں ہی تھی، وہاں کی بستی میں یہ گئے، دیکھا تو جو ہے وہ بستی کچھ سال پہلے اتنی آباد، اتنی خوش، اتنی جو ہے لائک برائٹ تھی کہ ایک دم ماحول بنا رہتا ہر وقت،
صبح شام دوپہر ہر وقت جو ہے چہل پہل رہتی، لوگ ہنستے کھیلتے، بچوں کی آوازیں آتی، بازاریں جو ہے چمک دھمک رہتی، سارا کچھ تھا۔ پھر ایک معاملہ ایسا ہوا کہ ایک بادشاہ وہاں آیا اور اس نے یہ ساری بستی کو جو ہے اجاڑ دیا اور ویران بنا دیا۔ وہاں سے گزر ہوا حضرت عزیر کا، وہ دیکھتے ہیں اس بستی کو اور دیکھتے ہیں تو گھر جو ہے ٹوٹے ہوئے، آدمی کا نام و نشانی نہیں، نہ گھر ہے نہ گھر میں رہنے والے ہیں۔ تو جتنا خوبصورت یہ تھا، جتنا برائٹ یہ تھا، وہ سارا کا سارا جو ہے اجالا اڑ گیا اور ویرانی میں جو ہے یہ تبدیل ہو گیا۔ اب یہ آپس میں سوال کرتے ہیں، خود سے سوال کر رہے ہیں، اَنَّ یحیی ہَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ یہ کیسے واپس ریکنسٹرکٹ ہوگا، کیسے یہاں کے لوگ پھر سے آباد ہوں گے، کیسے یہ سارا کچھ معاملہ جو ہے پھر سے اللہ تعالیٰ جو ہے کریٹ کریں گے، بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے حضرت عزیر پر ایک کنڈیشن جو ہے لگا دی، ایک سچویشن، ایک سٹیٹ میں ان کو رکھ دیا، اس والی سٹیٹ میں جس میں اصحاب کہف تھے۔ اصحاب کہف کو 300 سال تک رکھا، ان کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں مئۃ عام، 100 سال تک ان کو نیند سلا دی اللہ نے، ایسی نیند، موت والی نیند، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کرشمے کیسے ہیں کہ جب 100 سال گزر گئے، بتایا جاتا 70 سال کے بعد وہاں پھر سے آبادی آئی، پھر سے جو ہے گھر بننے لگے، پھر سے لوگ بسنے لگے، چہل پہل ہونے لگی، جیسا پہلے تھا ویسا کا ویسا سیم ٹو سیم ہو گیا آفٹر 100 ایئرس۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر کو زندہ کیا۔ اب ایک فرشتے کی آواز آتی ہے حضرت عزیر کے کانوں میں، کم لبستا، یہی آیتیں جو سورہ کہف میں ہیں کہ قال کم لبست، بتاؤ کتنی دیر سو کے اٹھے؟ تو اب یہ کہتے ہیں کہ جو ہے شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، 100 سال کی نیند اللہ نے تم کو سلائی ہے۔ اب وہ حیرت کرتے کہ بھائی 100 سال، میں جیسا کا ویسا ہوں، میرے ہاتھ پیر جیسے کے ویسے ہیں، نہ میرے ناخن بڑے نہ میرے بال بڑے، نہ جو ہے میری عمر بڑی، میں جیسا ہوں ویسا ہی ہوں، تو یہ کیسے ہوا معاملہ؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے دو اور چیزیں رکھتے ہیں، ایک ان کے ساتھ جو انہوں نے کھانا لایا تھا وہ کھانا رکھا ہوا ہے، دوسرا جس گدھے پر وہ سوار ہو کر آئے تھے وہ گدھا وہاں پر موجود ہے۔ اب گدھے کی طرف جو ہے حضرت عزیر کو بولا جاتا ہے کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھو، تو وہ دیکھتے ہیں تو گدھا 100 سال گزر چکے ہیں، مر چکا ہے، سڑ چکا ہے، گل چکا ہے، اس کے جسم سے گوشت ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، صرف ہڈیاں، بوسیدہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اب اللہ کہتے ہیں اپنے کھانے کی طرف نظر ڈالو، تو وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھتے ہیں تو جس طریقے سے انہوں نے پرچیز کیا تھا سٹل ویسا کا ویسا فریش جو ہے وہ موجود رہتا ہے، نہ سڑا، نہ گلا، نہ کیڑے پڑے، نہ جو ہے وہ ختم ہوا۔ تو جیسا فریشنس تھی خریدنے کے ٹائم ویسی فریشنس، ایک ہے جانور ختم ہو گیا، ایک ہے کھانا ویسا کا ویسا باقی رہا۔ تو حضرت عزیر جو ہے فوری اللہ تبارک و تعالیٰ سے ندامت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کی قدرت کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ پھر آخر میں کہتے ہیں قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب یہ دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں ان سارے لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کو کوئی جاننے والا ہے تو وہ میں۔ اور ایک چیز اس کے اندر یہ بتائی گئی کہ وہ جو گدھا تھا اس کو ریکنسٹرکٹ حضرت عزیر کی آنکھوں کے سامنے ہی اللہ نے کر کے بتایا، ہوا میں وہ اڑا، اس کی ہڈیاں آئی، ہڈیاں بنی، ہڈیوں پر گوشت لگا، خون اس کے اندر آیا، نسیں اس کے اندر بنی، پھر ایک فرشتہ آتا ہے اس کی ناک میں پھونکتا ہے تو پھر وہ گدھا جو ہے جاندار بن جاتا ہے۔ یہ ایک واقعہ دیکھیے پیغمبر کے ذہن میں آیا سوال کہ کیا آفٹر لائف ہوگی تو کیسے ہوگی؟ تو ایسے ہوگی، اللہ نے بتا دیا۔ ایک اور پیغمبر کے ذہن میں سوال آیا جو کہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی آیت کے فوری بعد 260 آیت نمبر سورہ بقرہ، حضرت ابراہیم سوال کر رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے اللہ ذرا بتاؤ نا آپ کیسا مردوں کو زندہ کرتے؟ اللہ تعالیٰ بولتے قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تم کو مجھ پر یقین نہیں ہے، کیا تم ایمان والے نہیں ہو؟ تو وہ کہتے نہیں 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 نہیں، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں میرے دل کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ واقعی آپ خدا ہیں، تاکہ میں آپ کا معجزہ دیکھوں اور لوگوں کو بتاؤں آپ کے معجزے کو۔ تو اللہ کہتے ٹھیک ہے، 4 پرندوں کو لو، ذبح کرو، الگ الگ کرو، 4 الگ الگ پہاڑوں پہ جو ہے ان کو رکھو، دور جاؤ، آواز دو کہ اللہ کے حکم سے یہ زندہ ہو۔ تو وہ دور گئے، ایسا ہی کیا، 4 پہاڑوں پر 4 الگ الگ پرندوں کو رکھا، پھر اللہ کا نام لے کر ان کو بلایا اپنی طرف، تو دیکھتے ہیں کہ سارے جو مردار پرندے تھے وہ جو ہے زندہ ہوتے ہیں اور جو ہے ان کی طرف لپکتے ہوئے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ آخرت والا
یہ بڑا نازک معاملہ ہے. جس کے دل سے آخرت کا خوف نکل گیا، جس کے دل سے آخرت کا یقین نکل گیا، وہ پھر دنیا میں جیسے چاہے ویسی مرضی سے زندگی گزارتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے پہلے ہی صفحے پر ہم کو کہہ رہے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پہ پختہ یقین کرو. ٹوائس جو ہے اس کو بتایا گیا. ٹھیک ہے، تو وہ جو ایبریویشن ہے نا، یولو، یو اونلی لیو ونس، ون لائف، ایک زندگی ملی جو چاہے کرو، یہ سارے آپ کو جو ہے اس دنیا میں پھنسانے والی باتیں. تو دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک دا کنڈیشنز آف ہارٹ، اور دوسرا جو ہے آخرت کے تعلق سے کیسے الگ الگ جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. تو ہارون بھائی آپ کا اس میں کچھ تبصرہ؟ نہیں ماشاء اللہ، جزاک اللہ عماد بھائی، بہت تفصیل سے آپ نے اس ایک حالانکہ دیکھنے میں ایک بہت چھوٹا سا پوائنٹ ہے، لیکن اس کی امپلیکیشنز جو ہیں وہ کتنی زیادہ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پوائنٹ کے ایمفسائز کرنے کے لیے کتنی ساری امثال دی ہوئی ہیں اور کتنی ساری جو ہے آیات دی ہیں اس ایک پوائنٹ کو کلیئر کرنے کے لیے. اور دوستو، جب ہم لفظ آیات استعمال کرتے ہیں نا، اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ قرآن کی جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں. آیات کا مطلب ہوتا ہے سائن، یعنی کہ مطلب ہوتا ہے نشانی، یعنی کہ کوئی بھی ایک ایسی چیز جو کسی دوسری چیز کی طرف اشارہ کرے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آیت، نشانی. قرآن جو ہے وہ آیات قرآنی کا مطلب کیا ہے کہ وہ آیات ہیں جن کو پڑھنے سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں، ہم اس کو پہچان سکتے ہیں. تو اس لیے ہم ان کو آیات قرآنی کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی وہ نشانیاں جن کو پڑھ کے، جن کو پکار کے، جن کی قرأت کر کے، جن کو سمجھ کے، جن پہ تدبر کر کے ہم مختلف طریقوں سے، ہمارا ایک ہی کام ہے، ہمارا ایک ہی مشن ہے، ہمارا ایک ہی عزم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانیں، اس کی تسبیح بیان کریں، اس کے احکامات کو مانیں اور اس کے پیغام کو آگے دوسروں تک پہنچائیں کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. دیٹس اٹ. یہ جو ہمارا مشن ہے، یہی آیت قرآنی ہیں، ان کا سب کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے. عماد بھائی، آگے ہم اگلی آیت کر لیتے ہیں جلدی سے، اور جی ورنہ یہ ہم جو ہے نا، میرے خیال ہے 1 سال لگے گا ہمیں اس کو پورا کیف ختم کرنے میں. ہم ترجمہ لیتے ہوئے چل جاتے ہیں. 27 آیت تک ہم کو آج کمپلیٹ کرنا تھا، جی تو انشاءاللہ ہم 16 ترجمے کے کرنی لے ہے. لیتے ہیں اس کی. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. اب یہ ساری آپس میں گفتگو ہو رہی ہے ان لوگوں کی. ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے، تو اب یہ آپس میں کہہ رہے اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو، تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لے لو. تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے. یہ بات ہو رہی ہے جب ان لوگوں نے ان لوگوں سے جو کہ ان کے اپنے وہ تھے گروہ والے، گاؤں والے، سمجھ لیں بستی والے. استاد نعمان علی خان کا نام آپ سب نے سنا ہوگا. استاد نعمان علی خان نے ہاؤلائی کو ڈیفائن کیا ہے کہ یہ تھوڑا جو ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ، یعنی کہ تو اس طرح سے یہ لوگ، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ مطلب محبت سے نہیں، بس ایک آوازاری سے، یعنی کہ تنگ آ کے کہ یہ لوگ ہماری قوم والے جو ہے انہوں نے کیا کرا ہے، انہوں نے نکال لیے یہ بت جن سے کچھ ہوتا نہیں ہے، اور کچھ بتا بھی نہیں رہے ہیں کہ یار یہ ان کا کیا دلیل کیا ہے، ان کو یہ بتوں کی پوجا کرنے کی، یہ بنا کے بیٹھ گئے ہیں. تو بڑی پیاری بات استاد نعمان علی خان نے جو کی ہے نا، کہ ہاؤلائی سے جو بات شروع ہوئی ہے نا، اس سے پورے جملے کی حیت بدل جاتی ہے، یعنی کہ اس کے پورے کے بیان کرنے کا طریقہ ہی بدل جاتا ہے کہ یہ لوگ. تو اسی طرح سے آپ بھی اس کو پڑھیے، سمجھیے کہ وہ اتنے آوازار تھے اپنی قوم سے کہ ان کو کہہ رہے ہیں ان لوگ کی ایسی کی تیسی، انہیں کچھ نہیں پتا، انہوں نے جو ہے نا بت بنا لیے ہیں جو کچھ کر نہیں سکتے ہیں، اور جو ہے نا اور کوئی دلیل بھی نہیں لا رہے ہیں، اور ان کو طاقت بھی نہیں ہے ان کے پاس، ہم تنگ ہیں ان سے، اور انہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہوا ہے.
تو ہم تو بس اللہ کی عبادت کریں گے. اس سے اوپر والی آیت میں جو ہے وہ اللہ کی عبادت کی بات ہو رہی ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پھر آگے جو ہے وہ طاقت دے رہا ہے اور ہمت دے رہا ہے اور ان کا ایمان بڑھا رہا ہے. اور پھر وہ آپس میں بات کریں کہ یار چلو ہم نے چھوڑ دیا نا, تو اب ہم بھاڑ میں گئی, ہمارے بستی والے ہمارے گاؤں والے جہاں بھی جو ہے نا چھوڑ دیا ہم نے ان کو, تو اب کیا کرنا ہے, اب تو ہم بس اللہ کی بات کرنی ہے. تو کیا ہے, تو پھر اللہ نے ان کو گائیڈ کرا کہ تم جاؤ غار میں پناہ لو, اور وہ تمہارا رب ہے, رحمت کرنے والا ہے تم پہ. اچھا, گائیڈ کرنا یہ نہیں ہے کہ اب ان کے پاس کوئی ایک آدمی مطلب جبرائیل ڈائریکٹ آ گئے یا جو ہے ان کو نہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل میں اتار دیتا ہے. اور جب اللہ اوپر کہہ رہا ہے کہ ربطنا علی قلوبہم, تو اللہ نے ان کا دل باندھ دیا تھا, ان کے دل کو مضبوط کر دیا تھا. تو جب بات اللہ کی طرف سے دل پہ آتی ہے نا, تو وہ انسان آنکھ بند کر کے عمل کرتا ہے اور اس کو سمجھ ہوتی ہے کہ یار یہ بات اللہ کی طرف سے آ رہی ہے, مجھے یہ کرنا ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا, سمجھایا, بتایا, اور کیا کہ وہ غار میں جا کے بیٹھ گئے, اور تمہارا رب اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کرے گا. یہ اللہ کی طرف سے ان کے دل میں آیا, اور وہ مطلب انہیں اب یہ کام کرنا تھا. تو جی مات بھائی آگے. جی ہاں بھائی. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. ہاں تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں, حالانکہ وہ سو رہے تھے. ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے ہیں, اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا. اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بڑھ جاتی. جی. تو اماد بھائی دیکھیے, اس سے اوپر والی آیت جو تھی نا 17 جس میں تھا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ, یہ جو بات ہے اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں اپنی ایپیسوڈ نمبر 2 میں, جہاں پہ ہم نے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ کیسے ہائبرنیشن ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ 100% وہ ہائبرنیشن میں تھے, بٹ ایک ٹیکنالوجی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جانوروں کو دی ہے, تو وہ ٹیکنالوجی انسانوں میں بھی اپلائی ہو سکتی ہے, اور اللہ کی طاقت ہے, وہ جو مرضی کرے. تو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو رکھا اور وہ الٹ پلٹ ہوتے رہے, اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ٹیکنالوجی کے اندر بھی رکھا ہے کہ آپ سو بھی رہے ہوتے ہیں اور سو نہیں بھی رہے ہوتے, یعنی کہ آپ ایک ہائبرنیٹڈ اسٹیٹ میں ہوتے ہیں جس میں نیند اس کا ایک حصہ ہے, لیکن آپ نیند سے اٹھتے بھی ہیں. اگر کوئی کچھ جانوروں کے بارے میں جیسے سائنس ہی کہتی ہے کہ وہ جب ہائبرنیٹڈ اسٹیٹ میں ہوتے ہیں تو وہ سو بھی رہے ہوتے ہیں, اٹھتے بھی ہیں, کام بھی کرتے ہیں, پھر آ کے سوتے بھی ہیں, لیکن زیادہ تر سو رہے ہوتے ہیں, لیکن اسی دوران وہ اپنا خوراک وغیرہ بھی کبھی کبھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت کے اندر پوری ڈیٹیل سے بتائی ہے کہ ہم نے ان کو کیسے بچایا. یعنی کہ اوپر والے اس سے جب ان کو ہدایت ملی کہ تم جاؤ غار میں, اس کے بعد پھر اللہ اس کی تفصیل بتا رہا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیے کہ پہلے اللہ نے چھوٹا سا ایک آیت کے اندر اللہ نے چھوٹا سا ہنٹ دیا کہ ہم نے ایسے اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم کو بچایا, وہ اصحاب الکہف کو بچایا اور اصحاب الرقیم کو آیات بنایا, اپنی دونوں کو آیات بنایا. اس کے بعد پھر اللہ نے کہا آؤ ہم تم کو اس کا پورا قصہ سناتے ہیں. پھر اس قصے میں بتایا کہ ان کے دل کی بات کیا تھی اور ان کے جو ایمان کیا تھا. پھر اس کے بعد اس کی ڈیٹیل بتائی. یعنی کہ آپ اگر دیکھیے تو ایک اوپر لیئر ہے, پھر اس کے اندر لیئر ہے, پھر اس کے اندر لیئر ہے. مطلب اگر آپ اس کو کنیکٹ کر کے نہیں پڑھیں گے تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا, آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. وہ اسٹوری جب ہی سمجھ آئے گی, اور پورے قرآن میں کہیں پہ بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ جب آئے گی جب آپ کو اس کی لیئر کے اندر کی لیئر کے اندر لیئر سمجھ آئے گی. اب یہ والی جو بات ہے کہ پھر ہم وہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اور ہم نے ان کو غار میں لے گئے, اب اس کے بعد اس کو بچایا کہ نیکسٹ اسٹیپ وہ یہ والی ڈیٹیل ہے. تو سبحان اللہ, مطلب پھر اس کے بعد اب آپ یہ سوچیں گے کہ بھئی وہ ابھی جیسے استاد ایمان نے کہا تھا 200-300 سال وہاں پہ پڑے رہے, آندھی آئے, طوفان آئے, سب کچھ ہوا, اور لوگ آئے ہوں گے, جنگیں ہوئی ہوں گی, لیکن ان کو کچھ نہیں ہوا. تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ آگے ایکسپلینیشن دے رہا ہے کہ کس طرح سے جو ہے ان کا کتا جو تھا غار کے اس کے اوپر منہ پر بیٹھا ہوا تھا, کہ اگر کوئی آتا تو اس کو دور سے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شیر بیٹھا ہوا ہے, اور وہ ڈر کے چلا جاتا, لیکن ایکچولی وہ سو رہا تھا, یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ہائبرنیٹڈ اسٹیٹ میں تھا, لیکن اس کی جو وضاقتہ تھی وہ ایسی تھی کہ لوگ ڈر جاتے تھے. جی مادھوی. پریویس ایپیسوڈ میں اس کو بڑی تفصیل سے ہم نے جو ہے کور کیا ہے, آپ لوگ ضرور جو ہے اس ویڈیو کو دیکھیں. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. اب یہ نیند سے جاگے اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کرے. ان میں سے ایک نے پوچھا کہو کتنی دیر اس حال میں رہے, دوسرے نے کہا شاید دن یا پھر اس کا کچھ کم حصہ. پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حال میں گزرا. چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر
شہر بھیجیں اور وہ دیکھیں کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے. اچھے کھانے سے مراد حلال اور پاکیزہ کھانا. وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لے آئے اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے. ایسا نہ ہو کہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے. انہم ان یظہروا علیکم، اگر ایسا ہو جائے کہ ظاہر ہو جائے کسی پر، یرجموکم او یعیدوکم، یا تو وہ پتھر مار مار کے ہم کو ختم کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا تو وہ پھر ہم کو ریورٹ کر لیں گے ان کے فالس جو ہے مذہب پر. ولن تفلحوا، اور ضرور جو ہے اگر ایسا ہو جائے گا تو ہرگز ہم کبھی فلاح نہیں پائیں گے. ہارون بھائی ان دو جی آیتوں پر کچھ بولنا ہے ہم کو؟ جی جی بالکل عماد بھائی، بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہیں. یہ یہ دیکھیے، یہاں پہ ہم اس دن بھی بات کر رہے تھے بعثناہم وکذالک بعثناہم، کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے اور پھر ہم نے ان کو اٹھایا. ٹھیک ہے نا، ہم نے ان کو اٹھایا لیتساءلوا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں. ٹھیک ہے، مطلب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے بھی ہے، اور اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ اٹھیں گے تو ایک دوسرے سے سوال کریں گے. اچھا، دوسرا اس پہ ایک ہم نے کسی نے کوشچن کیا تھا، بڑا امپورٹنٹ تھا، ایپیسوڈ نمبر 2 میں یا 3 میں ہے شاید، کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس میں کہ انہوں نے ایک دوسرے سے اٹھ کے یہی سوال کیوں کرا. تو دیکھیے نا، اس کے سوال کی ایک بڑی وجہ جس پہ ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا، کہ جب آپ بہت لمبے عرصے تک سوتے ہیں یا ہائبرنیٹڈ اسٹیٹ میں ہوتے ہیں اور جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے، اور اگر آپ نے ابھی کھانا وانا کھا کے ہی سوئے ہیں تو آپ کو بھوک نہیں لگنی چاہیے. اس لیے عام طور پہ ایک آدمی اٹھتا ہے، اٹھ کے پوچھتا ہے کہ یار کتنی دیر ہو گئی مجھے سوئے ہوئے، کیونکہ مجھے بڑی بھوک لگ رہی ہے. اگر زیادہ دیر ہوئی ہے سوئے ہوئے تو آپ اٹھ کے پوچھتے ہیں نا کہ یار کیا ہو گیا، میں تو بہت دیر سو گیا آج. تو اسی طرح سے یہ لوگ پوچھ رہے تھے، کیونکہ ان کو بھوک لگ رہی تھی بہت شدید، اور یہ جاگے تو، لیکن ان کو ذہن میں جو تھا وہ میموری میں تو کچھ تھا نہیں، تو ان کو لگا کہ شاید ہم ابھی آدھا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 1 دن 2 دن سوئے ہیں، لیکن ہم اتنے جو ہے کیا مطلب بھوکے کیوں ہیں. تو اسی لیے انہوں نے سب سے پہلے کھانے کی بات کری اٹھتے ہی، کہ وہ جو ہے نا ایک بندے کو انہوں نے بھیجا کہ جا کے کھانا لے کر آئیے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس پورے اس کو سمجھنے کے لیے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا تاکہ ان کا ایمان بڑھے، ایمان تازہ ہو، اور ایک دوسرے سے سوال کریں. اور بہت ساری دوسری جو نشانیاں ہیں اللہ کی ان لوگوں کے لیے جو اس وقت کے وہاں پہ تھے، جس کے بارے میں ابھی استاد عماد بھی بات کر چکے ہیں. تو مطلب یہ آیت اس کی ڈیٹیل ہے بیسیکلی، اور اگر ہم اس کے ایک لفظ پہ جائیں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم ویسے ہی بہت لیٹ چل رہے ہیں. تو اس کے بعد میں اس کی جو ہے نا کہ مطلب اس کا سکہ کون سا تھا، وہ سکہ جو تھا وہ اس وقت یوز ہوتا تھا چاندی کا، اور یہ لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا کہ چاندی والا سکہ لے کے جاؤ. تو یہ مطلب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد والی جو آیت ہے، انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا. تو یہ وہی بات ہے کہ اگر وہ جاتے واپس تو وہ ڈر رہے تھے، اگر ہم پکڑے گئے تو کیا ہوگا، مار دیے جائیں گے یا کنورٹ کر دیے جائیں گے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کی دل کی حالت کیا تھی. جی مات بھائی. ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں. 21st آیت میں پڑھ رہا ہوں. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آنے والی ہے. مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی، اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چنوا دو، اور کیونکہ ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے. مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے. تو ہر میں یہ بھی اچھی بڑی ڈیٹیل میں بات کرنے والی یہ تو آیت ہے. اس پہ اس کو ہم اگلے اس میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس پہ تو پوری ایک ایپیسوڈ ہو سکتی ہے. جی جی یہ کہ اس میں جو سوالات ہیں بنیادی طور پہ وہ یہ ہیں کہ وہ لوگ گئے، کیا ان کے جانے کے فوراً بعد اور وہ واپس آئے اور وہ دوبارہ مر گئے، یا وہ کچھ عرصے زندہ رہے، اور ان کے زندہ رہنے کے کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم ان کے اوپر مسجد بناتے ہیں، کچھ نے کہا کہ نہیں ہم ان کے اوپر عمارت بناتے ہیں. اچھا، ان دونوں کے اندر ایک لفظ یہ ہے ربہم اعلم بہم، کہ ربہم ان کا رب، ٹھیک ہے نا، اعلم زیادہ جانتا ہے، بہم ان کے درمیان یا ان کو.
تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا لوگ ان کا مزار بنانا چاہتے تھے، یا لوگ ان کی مسجد بنانا چاہتے تھے، یا مطلب ان لوگوں کے دلوں میں یہ خیال کیوں آیا؟ اور پھر جو طاقت والے لوگ تھے یعنی کہ رومنز، اس وقت ان کے ہاتھ میں ہی تھی گیم ساری، تو انہوں نے کیا تھا کہ وہ کون تھے؟ غالبو، جن کے پاس غلبہ تھا، طاقت تھی، یعنی کہ ہولڈ تھا، اتھارٹی تھی. انہوں نے کیا کیا؟ امرہم، ان کا جو معاملہ تھا اس کو انہوں نے کیسے طے کیا؟ مسجد بنا کے، کہ اس پہ مسجد بنا دی. اچھا، ابھی یہ مسجد کہاں ہے؟ اس کی کوئی جگہ ہے؟ تو وہ بھی ہم نے پورا اس پہ ریسرچ کیا، اور ساری کی ساری جو ہے ہماری ریسرچ سے یہ پتہ چلا کہ ایسی جگہیں بہت ساری ہیں جن کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے کہ وہ یہ مسجد ہے جو اصحاب کہف کی تھی. لیکن ایک جگہ ایسی ہے جو کہ ساری چیزوں سے بالکل جڑتی ہے، یعنی کہ وہ اصحاب الرقیم کے پاس بھی ہے، اور اس کے اوپر ایک گنبد ٹائپ کا کچھ مسجد کی طرح کی وہ بھی بنی ہوئی ہے، اور اس کا رخ بھی جو ہے وہ نارتھ ساؤتھ ہے، تو جس کی وجہ سے جو سورج ہے وہ ایسٹ سے نکلتا ہے اور ویسٹ میں غروب ہو جاتا ہے، تو ڈائریکٹ سن لائٹ اندر نہیں جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب چیزیں ٹک ہوتی ہیں. تو وہ جو جگہ ہے وہ جارڈن کے پاس ہے، اور اسرائیل اور جارڈن کے درمیان میں ایک جگہ ہے جہاں پہ، جس کے بارے میں تقریباً سب کی رائے یہ ہے کہ یہی وہ جگہ ہے. اچھا، اس کے علاوہ ٹرکی میں بھی کچھ جگہیں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ اصحاب الکہف کے غار ہیں، اور اسی طرح سے تونسیا میں ایک جگہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ اصحاب الکہف کا غار ہے. یہ سب میرے حساب سے، یا ہمارے حساب سے، ہماری تحقیق کے حساب سے، یہ سب جگہوں پہ وہ تمام کنڈیشنز فلفل نہیں ہوتی جو کنڈیشنز اس جگہ پہ ہوتی ہیں جو کہ جارڈن کے قریب ہے. تو ہماری رائے یہی ہے کہ وہ ایک اوتھینٹک جگہ ہے. اچھا، لیکن یہاں تک کہ چائنا والوں نے بھی کلیم کیا نا. ہاں، چائنا والوں نے بھی کلیم کر رکھا ہے کہ وہاں پہ بھی ہے. تو لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ وہ کتنے عرصے زندہ رہے؟ اس کے بعد وہ مرے تو پھر کہاں مرے؟ وہ دوبارہ کیا واپس اسی غار میں جا کے مرے، کہیں اور مرے؟ یہ سوال و جواب جو تھے، کیا یہ ان کے زندہ ہوتے ہوئے کہ ہم وہاں عمارت بنائیں گے؟ یا کچھ لوگوں نے یہ جو الفاظ ہیں نا، ربہم اعلم بہم، ان کا رب زیادہ جانتا ہے ان کے بارے میں، کہ معنی ایسے بھی لیے ہیں کہ ان کا رب ان کو زیادہ چاہتا ہے، یا ان کی زیادہ وہ کرتا ہے، تو ان کے اوپر مزار بنا لیا جائے، ان کی زیادہ ان کی وہ کی جائے. تو جو جگہ ابھی جس کے بارے میں میں بتا رہا ہوں آپ کو، جارڈن میں جو جگہ ہے، اس جگہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں پہ ایک چرچ بھی تھا اس سے پہلے. اس کے بعد جب مسلمان آئے، انہوں نے فتح کیا، رومنس کو ٹیک اوور کیا، تو پھر مسلمانوں نے وہاں مسجد بنا دی. تو یہاں پہ تو لفظ مسجد آپ یہ دیکھیے گا قرآن میں جگہ جگہ لفظ مسجد استعمال ہوا ہے. مسجد کے معنی عبادت کی جگہ، سجدہ کرنے کی جگہ کے ہیں، اور یہ کرسچنس کے لیے، یہودیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یکساں استعمال ہوئے ہیں، کہ یعنی کہ کرسچنس ہوں، مسلمان ہوں یا یہودی ہوں، ان کی عبادت کی جگہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسجد ہی کہا ہے. یہ تو ہم نے اب اس دنیا کے اندر اس میں تفریق کر لی ہے کہ مسجد ایک ہماری ہے، ایک ان کے ٹیمپل ہے، اور ایک ان کا چرچ ہے، اور یہ تفریق انہوں نے کر لی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ دیکھیے یہاں پہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے مسجد، یہ ابھی اس وقت کی بات ہے جس وقت وہاں پہ کرسچینٹی تھی، مسلمان ان دیٹ سینس کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس وقت نہیں آئی تھی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ لفظ مسجد یوز کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور انہوں نے چرچ بنایا. اس کے بعد پھر مسلمانوں نے اپنا مسجد اس کے بعد بنائی، جب مسلمانوں نے 1000 سال کے بعد ٹیک اوور کیا اس کو، یا 500 سال کے بعد ٹیک اوور کیا، ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا ٹائم. تو یہ آیت بہت بڑی ہے، اس پہ بہت ساری تحقیقی چیزیں جن میں بات ہو سکتی ہے، لیکن ابھی ہم اس کو یہیں پر چھوڑتے ہیں. تھوڑا سا آپ بھی اس پہ تحقیق کریں اور چیزوں پہ بات کریں. میں ایک دو لنک جو ہم نے نکالے تھے وہ اس کو گروپ میں انشاءاللہ ضرور شیئر کر دوں گا. جی اماد بھائی، آخری آیت 22 کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ. ہاں، ٹھیک ہے. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 ثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. اب یہ اندازے لگا رہے، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا. یہ سب بے تکے جو ہے باتیں ہانکتے ہیں. کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں.
بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور ان کے متعلق کسی سے کچھ نہ پوچھو. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، یہ پرافٹ محمد کو اور ساری امت کو بتایا جا رہا کہ آپ ہرگز نہ کہیں کسی چیز کے بارے میں انی فاعل کہ میں اس کو کروں گا، ذالکا غدا کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ مگر انشاءاللہ اس میں ایڈ کر لیں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ اذا نسیت، اور یاد کرو اپنے رب کو اذا نسیت جب تم اسے بھول جاؤ. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا. کسی بھی معاملے کی اگر جو ہے ہم نیت کریں، ارادہ کریں یا کمٹمنٹ دینے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اس میں ایڈ کر لیں. اور اللہ 2 ورڈز اور ایڈ کرنے بول رہے ہیں، عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِيَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، کہ اللہ جو ہے اس معاملے میں میری رشد و ہدایت کرے گا اور بہتر سے بہتر معاملہ کرے گا. آخری آیت وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور وہ ٹھہرے غار میں 300 سنین 300 سال، وَازْدَادُوا 9 اور اس کے اوپر 9 یعنی 309. اگر ہم شمسی کیلنڈر کے حساب سے جاتے ہیں تو 300 ایئرس، اور قمری کیلنڈر کے حساب سے جاتے ہیں تو 309 ایئرس ہوتے ہیں، ایسا جو ہے مفسرین نے بتایا ہے. تو الحمدللہ ہماری آج کی نشست جو ہے یہاں پہ مکمل ہوتی ہے. کسی کے کچھ سوال ہیں تو وہ ضرور رکھیں، ورنہ ہم جو ہے جی، کو اس میں conclude تھوڑا کرتے ہیں سا انشاءاللہ. تفسیر میں یہ ایڈ کر دیتا ہوں کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کری ہے نا انشاءاللہ والی، اس کی پوری ایک ہسٹری ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے پہلی جو ایپیسوڈ ہے اس میں بات کی تھی کہ کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وحی کا انتظار کیا، اور وحی آنے میں کچھ دیر ہوئی تو اس کے بعد پھر یہ وحی آئی، اور یہ آیات جو تھیں یہ الحمدللہ سے سٹارٹ ہوئیں. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. جیسے کہ ہمیں جب کوئی چیز ملتی ہے، یا نارملی ہم دنیا میں ویسے بھی ہمیں ہر حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس میں اس قصے کی ڈیٹیل بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایڈوائس دی ہے، ایک جو ہے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے کہ جب بھی تم کوئی کام کرنے لگو کہ میں کل کروں گا، تو تم اس کو ضرور اس بات سے جوڑ لو کہ ان یشاء اللہ، یعنی کہ اللہ چاہے، کہ اللہ کی منشا سے، یعنی کہ اس کی اجازت سے، اس کے حکم سے، اس کی ایما پر، یا اس کے مطلب اللہ کی ولنگنس سے. تو یہ بات ایک بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کا جو ہے نا اس کو سمجھنے کی ہے کہ کس طرح سے ہمیں جو ہے نا اپنی بات کو جب ہم کہیں کہ ہم کوئی کام کرنے لگے ہیں تو اس میں انشاءاللہ ایڈ کرنا ضروری ہے. جی من بھائی. ٹھیک ہارون بھائی، اس کو پھر یہیں تک رکھتے ہیں، ہم اس کو یہیں کنکلوڈ کریں گے. نیکسٹ نشست میں جو ہے اس کو کور کریں گے. اور عزیز ساتھی ہم کوشش کر رہے ہیں کوشچن کہ آنسر جو کر ہے، لیں. ہاں کسی کے کچھ کوشچنس ہیں تو چیٹ میں ضرور لکھیے گا. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہماری جو ویکلی ونس والی نشست ہے اس کو ہم تھوڑا سا بڑھا کر ویکلی ٹوائس کی طرف ہم جائیں. تو جب بھی جو ہے یہ ہوگا ہم آپ لوگوں کو اپڈیٹ کریں گے انشاءاللہ. اینڈ ہم جو پلان کر رہے ہیں وہ فرائیڈے اور سنڈے کا جو ہے پلان کر رہے ہیں، تاکہ صرف یہ ایک سورہ نہیں بلکہ بہت سارے سوروں کو ہم اسی انداز میں جو ہے کریں گے ریکارڈ انشاءاللہ. آپ لوگوں کے کچھ سوال اگر ہو آج کے تعلق سے یا پریویس سیشنز کے تعلق سے ضرور پوسٹ کریں. آج کوئی سوال نہیں ہے کسی کے؟ ایک کام آپ ضرور یہ کریے گا کہ چینل ہمارا وزٹ کریں، اور ویڈیو جب اپلوڈ ہوتا ہے تو وہاں لائک اور کامنٹ ضرور جو ہے آپ چھوڑیں. تو کامنٹ اور لائک سے ہوگا یہ کہ انگیجمنٹ جو ہے بڑھے گا، اور یوٹیوب پروموٹ کرے گا ہمارے ویڈیوز کو دوسرے لوگوں کی طرف انشاءاللہ. تو ذرا جو ہے آپ ایز اے ٹوکن آف تھینک آپ ہمارے لیے یہ کر دیں کہ ویڈیو پر آپ ضرور لائک اور کامنٹ جو ہے آپ ضرور کریں. سو دیٹس اٹ. ہم یہیں پہ روکتے ہیں ہارون بھائی. لیٹس انشاءاللہ. میک دعا اینڈ جو ہے اس سیشن کو ہم برخاست کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.